वाशिक के इलाके माशकीर में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। शहीद होने वाले मजदूरों में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन और बिलाल शामिल हैं। मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने माशकील में निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। कहा, शहीद होने वाले सिर्फ पंजाबी मजदूर नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहरी मेहनतकश और हमारे अपने भाई थे। मासूम शहरियों पर हमला किसी एक सूबे या कौमियत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की वाहदत, आइन और रियासत पर हमला है। दहशतगर्दी में मुलविस हर मुजरिम को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरान टंगी में ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 4 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन शाबान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। मजमूई तौर पर 109 खवारिज दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज़म किया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में खवारिज के खिलाफ जारी कामयाब ऑपरेशन शाबान पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द अनासिर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम बहादुर सपूतों के साथ है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। सानह ज़ियारत के लवाहिकीन का धरना जारी। हुकूमती वफ़द ने जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ऑल पार्टीज़ और लवाहिकीन के दीगर मुतालबात पर अमल दरामद के लिए तैयार है। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो कहते हैं, शुहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मशरिक़ वुस्ता में फिर कशीदगी। अमरीका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। जनूबी ईरान के शहर अस्लविया और वो शहर में धमाके। एक अशम बंदरगाह में 3 और सिरक में भी धमाकों की गूंज। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई पासदार इनकलाब की जानिब से कब्रस के परचम बरदार जहाज़ पर हमले के बाद की गई। पासदार इनकलाब के मुताबिक बहरी जहाज़ पर गैर मंसूर शुदा रास्ते से गुजरने पर वार्निंग शूट किया गया। अमरीकी हमलों का रद्द अमल। ईरान ने कुवैत, बहरीन, अमारात, उर्दन, कतर और ओमान में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। उर्दन में अमरीकी अड्डे के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर तबाह करने का दावा। ओमान की बंदरगाह पर अमरीकी तनसीबात तबाह। कतर में अमरीका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह। कुवैत में अमरीकी पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा डिपो और रेडार साइट को निशाना बनाया गया। अमरीका की जानिब से नए हमलों का रद्द-ए-अमल। पासदार इनकलाब ने आवाज़ हुर्मस को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। पासदार इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन ने इस वाक़े को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाया तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ ईरान के साथ एक मुआहिदा तय पाने वाला था, फिर ईरान ने अचानक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीका ने उसके रद्द-ए-अमल में ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान चीज़ से दस्तबरदार होने पर आमादा था। मालूम नहीं उनके साथ क्या मसला है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने का दावा दुरुस्त नहीं। आबनाए हुर्मुज़ बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए खुली है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने पर पाकिस्तानी क़यादत मुतहर्रिक। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान से हर मुमकिन हद तक ज़ब्त और सब्र व तहम्मुल की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने, राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन कशीदगी में फ़ौरी कमी के लिए इक़दामात करें और इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत किए गए अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान खत्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इरादा करता है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए ही खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम मुमकिन है।
وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر روانگی متوقع، ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ وزیر اعظم کے دورہ قطر کو حتمی شکل دے گا۔ مجوزہ دورے کے دوران قطری قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم قطری قیادت سے سابق امیر قطر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کریں گے۔ ایران کو اس کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کا ایران پر تازہ حملوں پر تبصرہ، کہا ایران نے غلط فیصلہ کیا، اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم، ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالیباف کا ٹویٹ، اسلام آباد ایم او یو کی شیک 5 کا حوالہ بھی شیئر کر دیا، لکھا ہم نے آپ سے کہا تھا اپنا وعدہ پورا کریں ورنہ خمیازہ بھگتیں، حقیقت اب دستک دے رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، مزید 2 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے نصیرات کیمپ کے نزدیک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا، خان یونس میں فائرنگ کی جس سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے حملہ آوروں کی جگہ 3 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کی میزبانی میں وزارت انسانی حقوق کے زیر اہتمام منعقدہ OIC خواتین کی نویں وزارتی کانفرنس، پہلے روز تکنیکی اجلاس منعقد ہوا۔ OIC رکن ممالک کے وزراء، اعلیٰ حکام اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں کے درمیان اہم دو طرفہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اعلامیے کے مطابق تکنیکی اجلاسوں کے دوران کانفرنس کے ایجنڈے کی منظوری دی گئی، خواتین کی ترقی سے متعلق مختلف اداروں کی رپورٹس بھی پیش کی گئیں۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ سے OIC لیبر سینٹر آذربائیجان کے ہیڈ آف ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی ملاقات، خواتین کے حقوق، سماجی ترقی اور باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور ایرانی وفد نے بھی وفاقی وزیر سے ملاقات کی، خواتین کے لیے مشترکہ اقدامات کو فروغ دینے پر اتفاق، خواتین کی ترقی، ادارہ جاتی روابط کے فروغ، تجربات کے تبادلے اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ حکومت نے ہمیشہ مذاکرات، مفاہمت اور عوامی مسائل کے حل کو ترجیح دی۔ ترجمان حکومت آزاد جموں کشمیر اور DIG پولیس کی نیوز کانفرنس، کہا اکتوبر 2025 کے معاہدے کے تحت کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات منظور کیے گئے۔ ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی کو قانون کے مطابق کالعدم قرار دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات مقررہ انتخابی شیڈول کے مطابق ہی منعقد ہوں گے۔ دریائے سندھ کے پانی سے پورا ملک مستفید ہوتا ہے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدہ ہوا، دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے دوران اقوام متحدہ ثالث بنا۔ وزیر سندھ سعید غنی کا ریلی سے خطاب، کہا کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ بھارت اس طرح کا ماحول پیدا نہ کرے کہ جنگ کا آغاز کرنا پڑے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، نہیں چاہتے کہ جنگ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ سے ٹیلیفونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے امجد حسین ایڈوکیٹ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان کی ترقی و خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں گے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کے تحت پیپلز پارٹی کے فدا محمد ناشاد کو نااہل قرار دے دیا۔ فدا محمد ناشاد حلقہ GBA 9 سکردو 3 سے کامیاب ہوئے تھے۔ خالی نشست پر ضمنی انتخاب کا باقاعدہ شیڈول پیر کو جاری کیا جائے گا۔ ریپبلکن امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں چل بسے۔ 2003 سے سینیٹر منتخب ہونے والے سینیٹر گراہم امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیل کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔
قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی نے 2003 میں اقتدار اپنے بیٹے اور موجودہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو منتقل کیا۔ صدر اور وزیر اعظم سمیت پاکستانی قیادت کا گہرے دکھ اور رنج کا اظہار، قطر کے شاہی خاندان سے اظہار افسوس۔ امریکی ریاست میزوری میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال، رہائشی علاقے پانی میں ڈوب گئے، متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ، سڑکیں، کیمپنگ مقامات اور کئی آبادیاں زیر آب۔ 90,000 سے زیادہ لوگ پانی میں پھنس گئے، لوگوں نے چھتوں، درختوں اور اونچے مقامات پر چڑھ کر جان بچائی، کئی مکانات سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ فلپائن، تائیوان اور جاپان میں تباہی مچانے والے سمندری طوفان باوی کی چین میں بھی تباہ کاریاں، چینی صوبے میں 400 پروازیں، درجنوں ٹرین سروسز منسوخ، اسکول اور دفاتر میں کام بند، ٹرانسپورٹ اور بیرونی سرگرمیاں معطل۔ فلپائن میں لینڈ سلائیڈنگ اور مختلف حادثات میں 18 افراد جان سے گئے، 6 لاپتہ۔ تائیوان میں 36 افراد زخمی، 14,000 بے گھر۔ تائپے میں لاکھوں افراد بجلی سے محروم، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ بنگلہ دیش میں کئی روز سے جاری بارشوں اور سیلاب کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور مختلف حادثات میں 44 افراد ہلاک۔ بارشوں اور سیلاب سے جنوب مشرقی علاقوں کے ساتھ اضلاع شدید متاثر، بجلی کی بندش، تباہ شدہ سڑکیں اور منقطع مواصلاتی رابطے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سبب بن رہے ہیں۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلوف کا الرٹ، زیادہ درجہ حرارت اور بارشوں سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے کے سبب اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئر پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ، خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ملک کی مختلف حصوں میں پری مونسون کا آغاز، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت گرد و نواح میں گزشتہ روز کی طوفانی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مدیل بادل برسنے کی پیشگوئی، فیصل آباد میں بادل خوب برسے، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے، درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی۔ قومی پیغام امن کمیٹی پاکستان کے ضابطہ اخلاق اور قومی بیانیے کے فروغ کے سلسلے میں کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ، دینی و سماجی قائدین نے شرکت کی۔ شرکاء نے قومی یکجہتی، بین المسالک ہم آہنگی، انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی اور دفاع وطن کے تقاضوں پر متفقہ مواقف کا اعادہ کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ علماء و مشائخ آئین و قانون کی بالادستی، قومی وحدت، سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے متحد اور پرعزم ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اور عالمی اعزاز، پاکستانی طلبہ نے 56ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں 3 کانزی کے تمغے جیت کیے۔ تمغے جیتنے والی پاکستانی ٹیم میں ڈی جی خان کے ذوالفقار علی، راولپنڈی کے حمدان الوی اور اسلام آباد کے دانیال شہزاد حامد شامل۔ یہ عالمی مقابلہ 4 سے 12 جولائی تک بوکارامانگا، کولمبیا میں منعقد ہوا۔ مقابلے میں 90 سے زائد ممالک کے 400 سے زائد طلبہ نے شرکت کی۔ اور فیفا ورلڈ کپ بٹ صاحب، ابھی ہم اگر پاکستان کی ہی بات کریں کہ پاکستان یہاں پر کہاں کھڑا ہوا اس صورتحال میں، تو پیٹرولیم جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ عالمی سطح پر ایک بار پھر بڑھ جائیں گے، کیونکہ ایران کی جانب سے آپ نے ہرمز بند کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر وہ پیٹرول بحران آنے والا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے تو اب بڑے میمز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں کہ میزائل جو ہے جب کوئی ملک کسی ملک کی طرف چھوڑتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ 1 منٹ ٹھہرے، ذرا پھٹنے سے پہلے تیل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، پتھر رکھ لیں ہم دل پہ، آپ پتھر رکھ لیں دل پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ بڑا رحم رکھے، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ اس دفعہ جو پیٹرول جو ہے نا مجھے بہت اوپر جاتا نظر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بس بچا کے رکھے اور عوام پر رحم کرے۔ یہ حکمرانوں نے تمہارے پہ رحم کھانا نہیں۔